کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت، تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے۔ تو معیار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پاس، میں نے کہا بھائی پانی صحراؤں سے نہیں ملتا، دریاؤں سے ملتا ہے، عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت خدا رسول سے ملتی ہے۔ دنیا داروں کے پاس لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے، ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے، لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا۔ عزت وہی بنے، اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے، آج لوگوں نے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے، اس پیسے نے رسوا کر دیا، وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے، وہ بڑی بڑی جاگیریں، وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عزت وہاں نہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بہت بڑا رئیس تھا، ایک اور دوسرے بادشاہ نے، اس کا نام مکران شاہ تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی۔ جو تیری بادشاہی کے زوال جب ایران کو اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا، پریشان ہو گیا، تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں۔ اب اس نے نا جان چھڑائی، بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے ہوتے تھے، چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی، اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ، اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی، بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے، اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں، وہ پہلے سے ہی رستہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا۔ اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی، سخت کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا، یہ بات نکلے، لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا۔ لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا اس بادشاہ کی شہزادی خدائی کو تسلیم کرتے چھت پہ چڑھی، ایک مرتبہ مکران شاہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ، نظر پڑی تو عورت تھی، مائل ہو گئی۔ جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا، اس نے پیغام دیا، رکا لکھ کے بھیجا، کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو جھوٹا ہے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا، جو وعدہ لا شریک، اس لیے کہ باپ تو میرا کمزور ہو ہی گیا، اور پھر دربار سے نکال دیا۔ تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے، میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں۔ بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا میں تیار ہوں، رستہ بتاؤ۔ اس نے رستہ خفیہ بتایا۔ وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا، بادشاہ کو پکڑا، اس کے باپ کو قتل کیا، اس کے علاقے پہ قبضہ کیا، اس عورت کو لیا، آ گیا، شادی کر لی۔ ایک رات بستر پہ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی، کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے خود دیکھ کر بچھایا، کہا نہیں کچھ ہے، کہا کچھ نہیں میں نے دیکھ کے بچھایا ہے، عزت ڈھونڈنے نکلی ہے، باپ تو میرا کمزور ہو گیا تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں، ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں، بچیاں بھی کہتی ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے۔ مارتا ہے غریب آدمی عزت کرتا ہے، کمزور آدمی عزت کرتا ہے، جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی، یاد رکھنا، جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے، اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے۔ میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی، لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے، مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے، عورت مرد کی انجام کیا ہے، لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر، بیوی کہنے لگی کچھ ہے، کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا کوئی شے نہیں، لگا ہے کوئی چیز، عورت تب سر پٹائی کرنے لگی دیکھو تو صحیح، اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی، بیڈ شیٹ جو اتاری تو نیچے سے دھاگا نکلا، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں، دھاگا نکلا، کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے، ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا، کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، 4 کنیزائیں تھیں، وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے، اسے تکلیف ہوتی ہے، بڑا پیار کرتا تھا، محبت کرتا، تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے
बिछाया करती कुरान थी। मजीद ने इस मनाज़िर इसलिए की तो मैंने रुदान जब लफ्ज़ों बाप में कमजोर बयान हुआ तो मैंने कहा मैं बगैर किया। ऐ महबूब, क्या तुमने दौलत ना और देखा सरबत था और हुकूमत उसे के रह नहीं इब्राहिम सकती, से झगड़ा, तो मैं तभी उसके तो रब तेरे के पास बारे आ में गई। पर कि अल्लाह ने उसे बादशाह ने कहा उठ जरा मेरे बादशाही दी, बिस्तर जबकि से। इब्राहिम ने कहा कि बाहर मेरा आओ। रब वो है कि जिलाता जब बाहर और उसको मारता है। लाया तो बोला मैं गुलाम से जिलाता कहने और लगा मारता हूँ। इसके बाल घोड़े इब्राहिम के ने साथ फरमाया, बांध लो अल्लाह सूरज को और इसको लाता है खींचो, पूरब से, तू इतना उसको खींचो पकड़ कि लिया। सारे होश उड़ गए शहर में काफिर से, घुमाओ रात अल्लाह के वक्त, और जब राह मर नहीं जाए दिखाता। हड्डियां टूट जाए तो जालिम मुझे से। खबर देना। नाज़रीन, शहजादी नबी की पलट के आई, अपनी कहने लगी शान मेरी और गलती हज़रत क्या है? इब्राहिम कहने अलैहिस्सलाम लगा मुझे जिनको तो आज समझ आई है, तू खलीलुल्लाह इज्जत ढूंढने कहला, निकली है। उनकी शान तो जो अपनी बाप ही थी। चार याद रहे कि कनीज़े अल्लाह तेरे ताला सराहने अपने खड़े मुकर्रब करता था, बंदों को जब तू उसकी बसीरत वफादार के नहीं साथ निकली तो अता मेरी कैसे फरमाता है। वफादार बनेगी? यही वजह है कि मेरी कैसे वफादार बनेगी? कोई बोल अब लड़ाना बोल बैठी उनके खस्म नाराज बड़बोलियां दे, कहां सिर खाए बोल बोल ठंड पाए, बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ। याद रखें लोग इज्जत ढूंढने निकले हैं, इज्जत ढूंढने निकले हैं वहां जहां है ही नहीं। इज्जत उसको मिलती है जो खुददार हो, बावकार हो। मेरे मुस्तफा से किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? अब्बा जान, दो आप लफ्ज ऐसी चीजें दो क्यों हरफ पूछते हैं जो और ना मेरे सुने नबी तो पाक ना ने देखे, समुंदर खाना समो खाए, दिया। काम आ सके। हुजूर अब्बा जिल्लत जान, क्या मुझे ऐसा है? इल्म फरमाया मिला कि लालच आपको करना मिला। जिल्लत है। तो मेरे साथ हुजूर मैं इज्जत आपको क्या सीधा है? चला फरमाया दूंगा। जो रब ने तुझे दिया है उस पर सब्र कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र कर जो रब ने दिया। अगर तू हाथ फैलाएगा जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। लालच करेगा तो रुसवा होगा। जो अल्लाह ने तुझे दिया है, जो रब ने खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। हमेशा के लिए अपने आप को इतना आला समझ के शुक्र के अंदाज कि जहां अल्लाह ने मुझे रखा है वहां कोई और मौजूद है। तू शिकवे करता फिरता है, तू शिकायत करता है मैं बड़ा कमजोर हूं, फलाना तगड़ा है, मैं बड़ा माड़ा हूं, फलाना मालदार है। ना शुक्री ना कर। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और लोगों को फरमाया तू मेरा शुक्र करता रह, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। और अगर नाशुक्री करेगा तो मैं अजाब दूंगा, अजाब, और मेरा अजाब भी सख्त है। मेरे भाई इज्जत लालच में है, जिल्लत लालच में है, इज्जत कनात में। अपने जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र करें, हौसला करें। अपने घर को घर ना समझा करें, उसे महल समझा जाने से माजरत अपनी कुटिया को महल जाने बच जाएंगे। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी गुजारी है, बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी, बड़ी खुशकिस्मत। ये मेरे हज़रत फरमाया करते, फरमाते के जुमले कहा करो रब करीम ने जो वालिदैन मेरे लिए पसंद किए वो मुझे अता फरमाए। और आखिर में जो बहन भाई हमने तो बाद में चेहरे देखे हैं तो हालात बदल गए। आज पता चला है देहाती लोग तो वली होते हैं, तो वली होते हैं, अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। ये तो सादे लोग होते हैं ना देहातों के। कोई खैरात लेने वाला दरवाजे पे आता तो मैं मदरसे का तालिब इल्म था, मेरी अम्मा कहती जा दे आ, तो मैं कहता अम्मा ये तो ढोंग रचाया आया है, इसको देना ही नहीं चाहिए। तो अम्मा कहती बेटे इतना ही काफी नहीं कि हमारे दरवाजे पे आ गया है। आज समझ आती है, आज ख्याल आता है कि वो सादे लोग जरूर थे, वो किताबें पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जो दर्स मोहब्बत उन्होंने पढ़ा था वो कम मिलता है, वो थोड़ा मिलता है। नाज किया करे नाज। आज किसी को कोई पेंडू कह दे तो उसका सर झुक जाता है। ओ खुदा के बंदे, पेंडू होना तो इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे रसूल पाक पैदा शहर में हुए, परवरत जाके गांव में पाई। जनाबे अब्दुल मुतलब कहने लगे मैं अपने पोते को गांव में भेजूंगा, हवा भी ताजा है, जुबान भी खालस है, बंदे भी खालस है। अलीमा सादिया जैसी सादी बीबी उसके यहाँ परवरिश पाई। सर उठा के दिया करो, सर उठा के, इज्जत ना ढूंढा करो। वो क्या इज्जत हुई? पड़ोसी को नहीं पता पड़ोसी कहाँ रहता है, पड़ोसी को नहीं पता। और हमने तो वो बस्तियां देखी हैं, वो नूर भरे शहर देखे हैं कि किसी गरीब की बेटी का ब्याह हुआ है और उसका दामाद आया है गली में, तो चौधरी साहब घोड़े से उतर गए हैं और दामाद को घोड़े पे बिठा के कहा है ये सिर्फ फुलां का दामाद नहीं, ये साढ़े पिंड दा जवाई है, ये हमारे गांव, ये इज्जत है, ये वकार है। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। इज्जत वो है जो अल्लाह अता फरमाए। तो हम लोग इज्जत ढूंढने वहां निकले हैं जहां है ही नहीं, जहां इज्जत है ही नहीं। मेरे भाई याद रखें, और संजीदगी में इज्जत है, आप इब्राहिम याद रखें। हम लोग शुगल करके ज्यादा बातें करके आगे बढ़ के कैमरे के आगे होके आगे जाके इज्जत हासिल करना चाहते हैं, ये इज्जत नहीं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे वाले दिन बाद में आया और आगे निकला, आया बाद में निकला आगे की तरफ बढ़ा, लोगों की गर्दनें फैला के आगे गया। फरमाया उसने तो जहन्नम की जानिब पुल बनाया अपने लिए।
रास्ता बना लिया दो लग जाने। कारीगर को और फिर तलाश जो बड़ा करके होता है उसको शैतान नशिस्त की के जरूरत हवाले तो कर नहीं दिया होती। गया। जो बड़ा होता है उसको नशिस्त की आदत। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह की जगह गए दावत पे, मंजनीक का नाम दावत पे गए। हमें नशिस्तों की जरूरत है, बड़ाई की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। आप दावत पे तशरीफ ले गए तो पीछे जूते पे बैठ गए, रश बहुत ज्यादा था तो मेजबान कहने लगा हजरत आगे आइए, फरमाने लगे यहीं बैठा रहने दो। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे अगर मेरी कोई इज्जत है ना तो मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। मेरी इज्जत में कमी याद रखें, इस बात को याद रखें। इज्जत इंसान की, देखिए ना, सदर अगर ऐवाने सदर में हो तो फिर भी सदर ही होता है, और अगर अपने गांव चला जाए तो फिर भी उसको नशिस्त की जरूरत है। वो जहाँ रहता है वहाँ। एक बुजुर्गों की मैंने बात बड़ी अच्छी सुनी, मैं भी अपने मेरे प्यारे बड़े कादरी साहब, मैं इनसे अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप हर रोज याद कराते हैं कि ये मुफक्किर मिल्लत है। भूल जाता है लोगों को, कल भूल गया था। ये जुमले को भूलते नहीं है ना जी। कोई जरूरत क्या है अलकाबाद, क्या है, इनकी कोई हाजत नहीं होती। एक बुजुर्ग थे तो मैं उनकी बात सुन रहा था, दिल को लगी, कहने लगे मैं जल से प्याता हूँ तो मैं दोस्तों से कहता हूँ मेरा नाम ना पुकारो, नकीब से कहता हूँ नाम ना पुकारो, बस कह दो हजरत आ गए तकरीर करेंगे। तो कहते मुझे नकीब कहने लगा हजरत साहब सबको नहीं आपका पता, के जरिए आग के कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। सादे आदमी थे ना, बड़ी प्यारी बात समझा गए। कहने लगे तेरे नारे लगाने से मेरी इज्जत को बढ़ेगी नहीं। जिसको नहीं ना पता होगा वो दूसरे से पूछ लेगा ये कौन है। रब ताला ने फरमाया जिसको पता नहीं ना होता पूछ नहीं लगता भाई कौन है, या बड़े बंदे उठे ने कौन है, तो कहते जिसको नहीं पता होगा वो साथ वाले से जरूरत नहीं है। जब अल्लाह इज्जत देता है तो फिर अलकाबाद की कोई उसमें गुंजाइश है। तो हम इज्जत जानबूझ के बढ़ बढ़ संजीदगी में इज्जत है, वकार में। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन समत नजा, जो चुप कर गया वो निजात पा गया। आपकी तरफ से नहीं, जो चुप कर गया वो रब की तरफ से। चुप कर सहते मोती मिलसन जिक्र करे थे हीरे, चुप कर सहते मोती मिलसन जिक्र करे थे तजे पागला वांगू रौला पावे ना मोती। तू चुप रह के देख, चुप रह मन समता न जा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बादशाह का शहजादा मेरे साथ आया, कहने लगा मुझे हदीस की समझ नहीं आती, ये हदीस क्या है? चुप रह गया तो बच गया, चुप रह गया तो इज्जत पा गया, क्या मतलब है इसका? आप फरमाने लगे मैं उसे जंगल में ले गया। मैंने कहा आज तोते का शिकार करना है, तोते का। कहने लगे जंगल में पहुंचे, तोता ढूंढने लगा, तोता ही कोई नहीं मिलता। अचानक एक दरख्त पे तोता बोला, तोता जब बोला तो उसने तीर मारा, तोता गिर गया। मैंने कहा बेटे समझ आई है हदीस की? कहने लगा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तोता भी सब्ज था, पत्ते भी सब्ज थे, अगर बोलता ना तो मरता ना, अगर बोलता ना तो ये भोला है तो इसलिए मारा गया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चुप रहेगा तो बच जाएगा, चुप रहेगा तो वकार पाए, शोर कर आगे बढ़, उसका नुकसान है। इज्जत से जीत में खामोशी। हम लोग पड़ जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकब्बुर में इज्जत तलाश करते हैं, गुरूर में। मेरे सामने बोलता कोई नहीं। और सुनो भाई याद रखना, वाला ना कहता इज्जत उसकी नहीं होती जिसके सामने डरता हुआ बात कोई नहीं करता। इज्जत उसकी होती है कि हर गरीब आदमी जिसके दरवाजे पे जाके बैठ जाए और कहे यार ये सब की सुनता है, मेरा भी दुखड़ा सुन लेगा, उसकी इज्जत है। जिसके कदमों में बैठ के लोग दुख सुना ले कि नहीं नहीं ये अशिशोई करने वाला है, जिसके पास बच्चे भी ना आए, बेटे भी ना आए, इज्जत तकब्बुर में नहीं। सुनो मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीन लफ्ज हुजूर के, तीन लफ्ज। और ये आज ना राट लेने आपने, मौसम भी बड़ा हसीन है और आज रमजान मुबारक का एक कशरा भी गुजर रहा है। अल्लाह पाक सारी रहमतें हमें अता फरमाए, सारा करम अल्लाह नसीब फरमाए। ये राट ले। मेरे नबी पाक ने फरमाया तीन काम करो तुम्हें फायदा होगा। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने इसका तजर्बा किया इस हदीस का, और आप फरमाया करते थे मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम जो मेरे नबी ने कहा हक और साची का है, हक और सच का। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर पेशानी से पसीना पहुंच रहे थे, सदका देने से माल कम नहीं होता। तकलीफ आप अलैहिस्सलाम सदका देने से माल, जैसा कि काब बिन अहबार क्या करने से बयान फरमाते हैं कि ये वादा है नबी पाक, हजरत इब्राहिम सदका देने से पैसे। अच्छा बताया ना जी मुझे 1000 में से 500 दे दिया तो बाकी कितने रह गए? खत्म कर दी। तो हुजूर फरमा रहे हैं कम नहीं होते। पर ना लोगों के 1000 दे दिया तो बाकी कितना बचा? से कोई काम लिया नहीं भाई। और एक मेरे महबूब फरमाते हैं तो अल्लाह के रास्ते में एक दे वो तुझे 700 गुना करके वापस अता फरमाएगा। नबी पाक ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माजरत करने से इज्जत में कमी नहीं आती।
معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی، عاجزی کر تجھے اللہ، ایک دو باتیں اس میں شاہ، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، دوسرا پہلے عاجزی کی بات سن، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا، اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا، حضرت چراغ روشن کا کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا، اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا، حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے، مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی، والدہ حضرت ابراہیم، اس نے کہا غلام کو جگائیے، فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے، اور نیند سے بیدار کر دوں، خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک جلائی، واپس آ گئے، وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو بادشاہ ہی ہوگا، کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے، آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، میں بیٹھا ہوا 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچی کو روتی کیوں ہو، کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتی تھی، اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا، حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا، حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دھوتے ان کے گھر میں دے کے آتے، حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا باس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، آج اپنے زبانوں سے باس اسٹاپ کہتے، باہر کھڑے تھے، کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید ملازم ہے، کہنے لگا خادم ادھر آؤ، ادھر آؤ، آپ قریب گئے، کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ، امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی، سر پہ رکھا ہوا ہے سامان، حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس آدمی کا مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے، سنو اور غور کرو، جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے، اور بعض کے مہمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں، فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے، تو نے کہا غلام ادھر آ، آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہو، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں، اصل تو میں غلام ہی ہوا نا، دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آج سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت، وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا، شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے، بولے نا اور نہیں نہ ڈر لگتا، شیر کا کیا ہوتا ہے خوف، اس کی عزت نہیں ہوتی، تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے، تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں، یہ تیرا خوف ہے، عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے، اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے، چھپکلیاں مارتے ہیں، عزت کس چیز میں ہے،
بدلہ لینے میں عزت، یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام محمد بن حنبل پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قدر غفرا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو، لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی کے لیے چلے جاتی ہوں اور پھر بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوگا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر. کیسے بجھا سکتی؟ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور الہی سے. میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا، حضرت نے دعا کر دی. اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی، تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل. اس نے ایک سازش رچی، طوائف تھی، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کریں. جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا. حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سائلین کا رش تھا، ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ. حضرت جا رہے، حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے، دائیں بائیں لوگ ہیں. وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے. پتا کیا لفظ ادا کرتی ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم، کیسی طبیعت ہے؟ رات تو پھر آپ آ گئے، ملاقات ہی نہیں ہو سکی. وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے، کھوٹے سکے. تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو یہ کھوٹے سکے. وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مد و جزر ہونے لگا، جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے. میں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں اجرے میں ہوتا ہے، یہ رات کو کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے رات کو. جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا. سارے ایسے نہیں ہوتے. جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا. پاوے سونے ملنے ہزارہ آسانی یار بٹاؤنا. کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، کوئی جو مرضی. کچھ مد و جزر کا شکار ہے، حالات بدلنے لگے. اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے، دکاندار نے لیے نہیں. حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا. آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیب میں ڈالا، الٹا پیسے نکالے اور سیدھا اس بی بی کے سر پہ رکھا. کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں، تم مجھ سے اصلی سکے لے جا اصلی سکے لے جا، تیرا کام ہو جائے. اور فکر نہ کرنا، پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، میں اصلی سکے دے دوں گا. یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی، پلٹ کے آئی، پیروں میں بیٹھی. کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے، کس حسین مزاج کا تو مالک. میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف، اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے. آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی. یہ لفظ کہے قدموں میں گری، اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا، اٹھی، آنسو پوچھے، نقاب اوڑا. کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے. اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی. اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی. یہ عزت ہے، یہ وقار ہے. بھائی
آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا پکڑ لو اس کو, یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئے, پکڑو مارو, یہ بھی کام ہو سکتا تھا. لیکن حضرت نے معاف کیا, معاف کیا. امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے, امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں, مجھے دیدار تو کرا جائے, دیدار تو کرا جائے. اور حجر اسود جدھر امام صاحب گھوما کرتے تھے آپ کے حالات میں, لیکن حجر اسود بھی ادھر جاتا تھا طواف. اتنی بڑی شخصیت. مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر ضروری شکوک سے پاک ہوتا ہے. حضرت پہلے تیز چلتے تھے, جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے. وہ دیتا رہا. نبی کے لیے جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا نہیں ہوتا, ہے, کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لیں. شک سے پاک میرے بچوں نے سن لیا تو تم سے ناراض ہو گئے. اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سخت طاری ہو گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے, میرا مکان آ گیا ہے. وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا. تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ ایپ بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا, میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی, اور بڑیاں کمیاں, بڑی پتہ سارا ہے سردار کی کیتیاں تھا. من نانم کے من دانم, تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں. وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا, پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے. کہنے لگے ٹھہر جا, جانا نا, رک میں آیا. کہتے اندر گئے, 1 بوتل سرکے کی لائے, 1 بوتل شہد کی لائے, 5 کلو کھجوریں لائے, میرے ہاتھ میں تھمائی. کہنے لگے تحفہ ہے. کہتے میں اب تو ماری گیا. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ, میں گالیاں دے رہا تھا. آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے. اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا, حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے, جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں پہ بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور میں نے حسن حسین کو نہیں دیکھا, میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا, میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے, کتنے اعلیٰ ہوں گے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو, کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے, اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں, آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے, عزت تو معافی میں ہے, معافی میں عزت ہے. حضرت بایزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا. زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں, حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے. قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بے کرتے ہیں, حسد من عند انفسہم, ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے. حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف, حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا, آپ کی مخالفت کرتا, ساری زندگی اس نے مخالفت کی. یہودیوں سے بڑا مانتے تھے, اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے. پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا, پھر غریب ہو گیا. یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن حضرت بایزید بستامی گھر آئے, اگر اللہ بچے کے رونے کی آواز آئی. زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے, تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے تو گھر میں دیا نہیں جلتا, بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے. رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا, اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے, اس نے مخالفت کی زندگی بھر. انداز کیا ہے, باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا, کہنے لگے بھائی سن لے, میں پہلے بھی آ سکتا تھا, دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں, لوگ سو جائیں. تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے, اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے. بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا, میں تیرا راز بھی رکھوں گا. اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا, فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں, یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا, اور میں میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی. وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہ دیا, دیا دے کے چلے گئے. اگلی شام پھر آئی, رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی. میں باہر گیا, نیا چراغ نئی بتی نیا دیا, کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا, میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو, اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا, یہ دیا رکھ لے.
میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. کہتے چلے گئے. تیسرا دن آیا, ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو, یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا, چلتے آئیں گے, میں ٹوٹ گیا, ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا, ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی. کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا, انہوں نے دیا تھمایا, کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا, اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میں جھوٹ بھی نہیں بولتا, میں بتاؤں گا بھی نہیں, تیرا راز رکھوں گا. کہتے انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا, کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو, یہودیوں باہر آؤ, عیسائیوں باہر آؤ. شور مچ گیا, لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے, کیا ہوا کیا ہوا, کہنے لگا یہ بایزید ہے, میں یہودیوں کا پیشوا ہوں. میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے, ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا, جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا. پر یہ عجیب شخص ہے, یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے, آج بھی دے گیا ہے, کل بھی دے گیا ہے, میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا, اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا, میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا. میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں, بایزید سچے ہیں, ان کا مذہب بھی سچا ہے, قرآن بھی سچا ہے, اسلام بھی سچا ہے, اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے, یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں. کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائیں. بھائی یاد رکھیں, سمجھیں, غور کریں, عزت درگزر سے, اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, عزت درگزر سے ملے گی. ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی, تقوی سے ملے گی, عزت درگزر سے ملے گی, عزت قناعت سے ملے گی, عزت کم بولنے سے ملے گی. اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں, اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر, پھر میرے نبی کے ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ, دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے, رسول اللہ کی نوکری میں, اور قسم اللہ کی بڑی عزت, اپنے بڑی عزت, بڑا وقار, بڑا پیار, بڑا حسن, بڑی رانائی, بڑا ٹھہراؤ. یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں, کہاں کا رہنے والا ہوں, یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا, تیری برادری کیا ہے, تو کہاں کا ہے, نہیں پوچھتے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے, اگر تو حضور کا ہے